اس سے پہلے جب جب ایسے مواقع آئے، وہ محترمہ کی شہادت ہو یا عمران خان صاحب کا ٹرین سے گرنے کا واقعہ، سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی، ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کی گئی، اور ہمارے ہی رہنماؤں نے کی، جو کہ اس سے پہلے شعلہ بیانی کرتے رہتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے سچویشن کو سنبھال لیا۔ ابھی آپ اس سچویشن میں کس پہ یہ ذمہ داری عائد کریں گے کہ وہ آئے اور سچویشن کو سنبھالے؟ I personally think جی کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت کوریڈورز آف پاور میں، یہ 13 جماعتیں جو ہیں، یہ 13 کی 13 جماعتوں کے لیڈران جو ہیں، they should step forward۔ وہ ایک اچھی ایک لک آئے گی اور ایک اچھا جیسچر شو کریں، اور اس کو جناب جتنا کنڈیم کر سکتے ہیں کریں۔ اور جتنے لوگ دیکھیں، ایک دفعہ عمران خان کی گرے تھے کنٹینر سے تو نواز شریف ان کو دیکھنے گئے تھے، تو اسی طرح اگر اس وقت کے موجودہ لیڈران جو ہیں، جو اس وقت بیٹھے ہوئے پاور کوریڈورز میں، اگر جا کے عمران خان کی تیمارداری کریں گے تو کسی حد تک جو یہ ٹیمپریچر جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان کو وہاں پہ ریزسٹنس آ سکتی ہے، وہ اندر جاتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے لوگ ہو سکتا ہے ان کو کامنٹ کریں یا واٹ ایور کوئی ریئیکٹ کریں، بٹ دین اگین سیکیورٹی کے ساتھ اگر وہ جائیں اور عمران خان کی تیمارداری کریں تو ایک بڑا اچھا امپریشن جائے گا۔ سیکنڈلی ایک اور چیز ہے کہ ایف آئی آر کی اگر بات کی جائے تو ایف آئی آر کس کس پہ دی جائے گی۔ اگر یہ جو میں ایکسرسائز کہہ رہا ہوں، اس وقت جو لیڈران بیٹھے ہوئے 13 جماعتوں کے حکومت کے اندر اور ملاقات کر لیں یا تیمارداری کر لیں عمران خان کی، تو ان پہ بہت اچھا ایک اثر پڑے گا، کیونکہ ایف آئی آر رجسٹر ہونی ہے۔ ایف آئی آر کے اندر جو کہا جا رہا ہے، اگر اس میں بڑے بڑے نام لوگوں کے نام اگر ان کے شامل کر دیے گئے تو ایک آئندہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے لیے جو لیڈران ہیں یا بڑی جماعتوں کے لیڈران ہیں، ان کے لیے ایک سچویشن بن سکتی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ یہاں پہ 9mm کا پستول یوز کیا گیا۔ 9mm از اے سیریس اسٹف۔ 9mm کا جو گولی ہے وہ سیریس گولی سمجھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی آسانی سے ہضم ہو جائے۔ اس کے وہ ایک جگہ سے گزرتی ہے، گھستی ہے تو دوسری جگہ سے پچھلا حصہ پھاڑ کے نکل جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ویپن یوز کیا گیا وہ کلاشنکوف تھی، 7.62 SMG۔ سو وہ بھی ایک سیریس اسلحہ ہے جو کہ یوز کیا گیا۔ ناؤ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ اگر ہم دیکھیں، 2 دفعہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر خراب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جو عمران خان کا پائلٹ ہے جس سے عمران خان سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس جہاز کے اندر جو پائلٹ ہوتا ہے اور جہاز چلا رہا ہوتا ہے وہ سخت بیمار ہو جاتا ہے ڈیورنگ دا فلائٹ، اور اس کی لینڈنگ جو ہے عمران خان کے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں صاحب، وہ لینڈنگ کرواتے ہیں ان سو مینی ویز۔ اچھا، تیسرا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جناب کہ ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے عمران خان کا، اور ریسنٹ کی ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ اور یہ قافلہ جا رہا ہوتا ہے عمران خان کا، اور عمران خان کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ عمران خان کے قافلے میں موجود ایک گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے۔ چوتھا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی گجرانوالہ میں جو جنریٹر کو آگ لگ جاتی ہے، جس میں عمران خان جناب جا رہے ہیں تو جنریٹر کو آگ لگ جاتی ہے، کنٹینر کے ساتھ جو جنریٹر اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ سو دیر آر لائک 4 انسیڈنٹس جن کو میں کوٹ کر رہا ہوں اس وقت، کہ یہ 4 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں اور یہ بڑے سیریس انسیڈنٹس ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں، اور اگر آئی ایم اے وٹنس ٹو دس تھنگ، جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہادت ہوئی اور ان کو اس وقت کے سینٹرل ہسپتال میں اور آج کل کے بے نظیر بھٹو ہسپتال میں جب وہاں پہ رکھا گیا تھا، تو probably I was the first one to reach there، اور میں نے ان کی ایک گلمپسز دیکھے تھے ان کی باڈی کے جو وہاں پہ موجود تھی۔ I managed to do that، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، I will not go into that، لیکن then again اس سے پہلے بھی اگر ہم کارساز کا ذکر اگر ہم کریں محترمہ کے ساتھ، جو کارساز کے پل پہ جو ہوا تھا کراچی کے اندر، تو وہ ذرا انسیڈنٹ پہلے دیکھ لیجئے آپ۔ کنٹینر پہ تھی محترمہ، کارساز کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ اس کو اگر جوڑا جائے، مشابہت کی جائے، تو وہ اس کو بھی ذرا مد نظر رکھے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس ساری چیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے اس وقت کہ جتنے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں میں نے نواز شریف صاحب کا اگزامپل دیا تھا، جب عمران خان کنٹینر سے گرے تھے تو نواز شریف ان کو دیکھنے پہنچ گئے تھے اور کئی چیزیں ڈیفیوز ہو گئی تھی۔ میں پھر مشورہ دوں گا ہمارے جو لیڈران ہیں مختلف جماعتوں کے،
آج رات کو اگر کئی لوگ جانا چاہیں اور کئی پولیٹیشینز اور لیڈرز جانا چاہیں اور عمران خان کو جا کے وزٹ کریں اور ان کی تیمارداری کریں تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2, چاہیے یہ کہ دیکھیں اس وقت یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی سیریس ہو چکی ہے, اور جو تیسرے راؤنڈ کی میں ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں, تیسرا راؤنڈ جو ہے اب شروع ہو جانا چاہیے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس کا حل بھی نکالنا چاہیے. اگر اس تیسرے راؤنڈ میں حل نہیں نکالیں گے, پولیٹیشنز بیٹھ کے حل نہیں نکالیں گے, تو the message across will be کہ یہ پولیٹیشن جو ہے آپس میں بیٹھ کے نہیں حل نکال سکتے, یہ کسی کام کے نہیں ہے. سو وہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے, وہ پرسیپشن نہیں بننا چاہیے کہ پولیٹیشنز کسی کام کے نہیں ہے اور پولیٹیشنز اپنی مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. سو میری سجیشن ہے, میری ریکویسٹ سمجھ لیں, جو میں ہمیشہ کرتا ہوں پولیٹیشنز کے ساتھ, کہ مل کے بیٹھ کے رانا صاحب ڈائریکٹ وزیر اعظم سے کر لیں ریکویسٹ آپ, بیٹھے اور اس کے ان کا حل نکال کے باہر نکلیں. اور میں تو وزیر اعظم سے ریکویسٹ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں ویسے بھی کرتا رہتا ہوں ان سے ریکویسٹ, جہاں پہ بھی میرا ان سے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, جس طریقے سے بھی رابطہ ہوتا ہے, میں ان سے ریکویسٹ یہی کرتا ہوں کہ مل کے بیٹھ کے کریں. وزیر اعظم صاحب آپ انیشیٹو لیں, آپ تھوڑا سا انیشیٹو لیں گے کیونکہ یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری, اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر بندہ جھک جائے, بینڈ کر جائے, تو there is nothing wrong with it, it's politics. تو اگر آپ بیٹھیں گے اور ایک پراپر ایجنڈے کے ساتھ سیریسلی مذاکرات شروع کریں گے, اور اگر اس میں ضرورت پڑتی ہے اور اگر اس میں ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کی موجودگی بھی اگر چاہیے تو ان کو بھی بٹھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں, اور فی الحال ان کو بیچ میں چپ ان کریں, اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں بنے گا, کوئی اس میں جناب کوئی آفت نہیں آ جائے گی. ان کو بھی بٹھائیں, کرتا دھرتا بیٹھ جائیں اور اس مسائل کا حل نکالیں. یہ آج کی سچویشن کو نارمل مت لیں. یہ جو بندہ آج جس نے فائر کیا ہے, یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو آپ نظر آئے کہ گھر سے اٹھ کے آ گیا اور اس نے فائر کر دی ہے. یہ ابھی ملک کے اندر آیا ہے, تقریباً 2 ماہ پہلے ملک میں اندر داخل ہوا ہے, پاکستان میں آیا ہے, یہ ملک سے باہر تھا یہ بندہ, اور اس کے وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں ہے, اس کا رہنے والا ہے یہ بندہ جس نے فائر کیے. اور یہ بندہ جو ہے اس کے پورا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے چاچے مامے کہاں پہ ہیں, جن کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ میں موٹر سائیکل وہاں پہ کھڑا کر کے آ گیا تھا. میں خود کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہ وہ پتہ کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے چاچے مامے جن کے پاس یہ موٹر بائک کھڑا کر کے آیا تھا وہ کیا ہے. اور یہ جناب یہ جس طریقے سے اس نے فائر کیے ہیں, یہ کوئی عام آدمی فائر نہیں کر سکتا اس طریقے سے. یہ ایک سمجھدار آدمی اور یہ ٹرینڈ آدمی ہی فائر کر سکتا ہے. اس کا بیسک دیکھیں, اس کا کام جو ہے, اس کا جس طریقے سے یہ کام کرتا رہا ہے پہلے, اس کا کام ہے یہ ڈرلنگ کرتا تھا. جیسے یہ ڈرلنگ کرتے ہیں نا پانی کے لیے, اس کی ڈرلنگ شلنگ کیا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی 2 مہینے پہلے پاکستان میں اگر یہ آتا ہے تو کہاں سے آیا, کیوں آیا, وہاں پہ کیا کرتا رہا یہ, اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کو we can not just throw it away. اس کو بالکل ڈسٹ بن میں نہیں ساری چیزیں پھینک سکتے کہ جناب یہ کوئی آرام سے آ گیا اور اس کا برین واش ہوا تھا اور اس نے کہا جناب کہ بندہ جڑا جناب خان جڑا ہے یہ پٹھیاں سیدھیاں گلاں کر سی, اس واسطے میں فائر مار. ان سب کی تو رانا صاحب پڑتال کی ظاہر ہے ضرورت ہوگی, لیکن اس نے جو کرنا تھا وہ اتنی آسانی سے کیسے کر لیا, یہ سوال. 9mm کا پسٹل اور وہ بھی سیدھا ڈائریکٹ فائر, اس بارے میں بھی اس کا پورا ایک جرک ہے. جی, اس بارے میں بھی متضاد اطلاعات ہیں کہ ویپن کون سا استعمال ہوا اور 1 بار ہوا یا 2 بار ہوا. ان سب چیزوں کو تو میرا خیال ہے سمجھنا چاہیے, اور پولیس کا آفیشیل موقف بھی اس پر سامنے آنا بھی باقی ہے. تو یہ سیریس ایمونیشن ہے, سیریس ملٹری ہارڈ ویئر ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سلمان مجھے لگتا ہے کہ شاید رانا صاحب تو میری آواز نہیں جا رہی, اور 24 گولیاں سلمان تاثیر صاحب کو لگی تھی. جی, اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے, لیکن یہ سارے واقعات 24 گولیاں لگی تھی. اور وہ بندہ کوئی اس طرح نہیں تھا, وہ اس کی پوری انویسٹیگیشن ہے کہ اس کو کس نے کہا تھا, کیسے کہا تھا, اس کا کیسے برین واش ہو گیا. وہ ایک لمبی سٹوری ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. اگین یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, وہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ہمارے پاس میں بھی. These are very crucial moments which we are going through right now and especially today. اس میں آج ہمیں تھوڑا سا, میں جو بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشنز اگر کروانے بھی پڑ جاتے ہیں
تو کروا دے. کیا ہوگا؟ آپ ایک ڈیٹ مانگ رہے ہیں نا, عمران خان ڈیٹ مانگ رہا تھا جی کہ 2023 اگست میں الیکشنز ہونے ہیں, اس سے پہلے الیکشنز کرائے جائیں. تو حکومت جو ہے وہ کہ جی ہم 3 مہینے پہلے الیکشنز کرا دیتے ہیں, رمضان کے بعد الیکشنز کرا دیتے ہیں, اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں رمضان ختم ہوتا ہے, ہم الیکشنز کرا دیتے ہیں. تو کوئی چیز تو انیشیٹو لینا, یا آپ کہیں جناب کہ ہم 2 مہینے پہلے الیکشنز کرا دیں گے یا 1 مہینہ پہلے الیکشنز کرا دیں گے, جسٹ ٹو ڈیفیوز دا ٹینشن. آپ 1 مہینہ پہلے کا کہہ دیں حکومت کہ جی ہم 1 مہینہ پہلے کرا دیں گے. آپ وہاں پہ اف یو آر لاکنگ یور ہارنز فار نو ایشو, تو آپ پھر اینڈ اپ کیا کریں گے؟ اینڈ اپ یہی ہوگا کہ آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی حل نہیں نکلے گا, اور اسی طرح جناب چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی جائیں گی. اور اس کو اٹس اے بیسک تھم رول کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک انسٹیبلٹی. سو اگر اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی رہے گی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہیں پہ رہے گی, اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی رہے گی, تو who is going to suffer? The country is going to suffer. سو اگر 2 مہینے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں, چلے جی آپ ڈیٹ دے دیں, حکومت والے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا اچھا جسچر شو کر دیں, کوئی جی آئے جی بیٹھنے ہیں, بیٹھ کے گل کرنے ہیں, بیٹھ کے بٹھا دیں, اور اس کے اندر ایجنڈا رکھیں, TORs بنا دیں کہ جناب اس چیز پہ بات ہوگی اور ان پوائنٹس پہ بات ہوگی, تو دے کین سٹ ٹوگیدر. اور اس میں اگر کرتا دھرتا نہیں بھی بیٹھیں گے تو TORs کو اگر فالو کریں گے تو اس میں بھی بہت کچھ نکل آئے گا. سو کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا. ڈونٹ ڈو لائک دس. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈفرنٹ سارٹ آف سچویشن. اور جو کہا جاتا ہے نا کہ آج کے دور میں وہ سچویشن یا وہ واقعات نہیں ہو سکتے کیونکہ انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں, یا جناب اس وقت اکانومی ہماری اچھی نہیں ہے, اور جب بھی کوئی ایسا ایڈونچرزم ہوتا ہے تو اس وقت جناب اکنامک سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے ملک کی, اس وقت ایڈونچرزم ہوتا ہے. تو کبھی نہ کبھی تو کوئی نئی چیز ہونی ہوتی ہے, وہ نئی چیز کی طرف ہمیں مت لے کے جائیں. نئی چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اگلے اور 10 سال ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. تو ڈیموکریسی, لیٹ دا ڈیموکریسی پریویل, اور ایک اچھے سلوشن کی طرف جائیں, مل بیٹھ کے کام کریں, پالیٹکس کریں, ضرور کریں, ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں, ایک دوسرے کو جناب بالکل آپ بتائیں کہ جناب تم نے یہ غلط کام کیا یا وہ غلط کام کیا. لیٹس گو ٹو دا اسمبلیز, لیٹس سٹ ان دا اسمبلیز, وہاں پہ جا کے اچھا انیشیٹو لے, وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرے. اور اگر میرے خیال میں اگر یہ اسمبلی کے اندر یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہوتی اور عمران خان صاحب کی بھی موجودگی اسمبلی کے اندر ہوتی, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پچھلے 5-6 ماہ کے اندر جس طریقے سے PDM والوں کے ساتھ ہوا ہے, یا PDM والوں نے جو سٹیپس لیے ہیں, اس میں عوام میں ان کی مقبولیت 0% ہوگی. اور وہ 0% مقبولیت کے ساتھ اگر عمران خان اپنے ساتھ وہی بندے 20 بندوں میں سے ایٹ لیسٹ 10 بندے یا جتنے بھی نمبرز ان کے ساتھ مل جاتے اور وہ مینج کر لیتے چیزوں کو, تو ہو سکتا ہے آج یہ حکومت ہی نہ ہوتی. نو کانفیڈنس ان کے خلاف عمران خان لے کے آیا ہوتا, اور یہ حکومت میں ہوتے ہی نہ, اور عمران خان صاحب اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی بشک جلسے کرتے, جلوس کرتے, باہر نکلتے, ضرور کرتے کیونکہ اپوزیشن میں ہوتے, لیکن نو کانفیڈنس اس حکومت کے خلاف لے کے آنا بہت آسان ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو وہ ایک خیر ایک اور چیز ہے, اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ابھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ, اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے, جس طرح لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ عمران خان نے اسمبلیز میں فی الحال نہیں جانا, لیکن پھر بھی ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں لوگ, پھر بھی باہر نکل رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, اور عمران خان کو وہ جناب یہاں پہ الیکٹ کروا رہے ہیں. سو وہ عمران خان کی بہت اچھی پوزیشن بن سکتی تھی, بہت اچھی سچویشن بن سکتی تھی.